अरसलहु तआला बैन यदै अस्साअति बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्ना अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतुन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्कन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुन्सा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहू। और जो बंदा मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा, मुँह फेरेगा, बस बेशक उसके लिए दुनिया की ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी और क़यामत वाले दिन हम उसको उठाएंगे इस हालत में कि वो अंधा होगा, उसको कुछ नज़र नहीं आएगा। क़ाल, वो कहेगा रब्बी, ऐ मेरे रब, लिमा हशरतनी, तूने मुझे क्यों खड़ा किया अअमा, अंधा, वक़द कुन्तु बसीरा, दुनिया की ज़िंदगी में मैं तो अच्छा खासा देखता था। क़ाल, कहा जाएगा कज़ालिक अततक आयातुना, इसी तरह आई थी तेरे पास हमारी आयात, फ़नसीतहा, तूने उनको भुला दिया, व कज़ालिकल यौम तुन्सा, और इसी तरह आज के दिन तुझे भुला दिया गया। सूरह ताहा की आयत नंबर 124 और 125 और 126 हैं। 12 नंबर 16 है। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो अज़ीम किताब है
آخری کتاب ہے کہ جس کو کلام اللہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت اور رفعت اور حامل قرآن کا مقام اور اس کی عظمت اور رفعت، اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین اس کو میرے لیے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے پہلی بات یہ بات یاد رہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام اللہ ہونے کی وجہ سے یہ ہدایت کا منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کلام اللہ ہے اور اسی کے اوپر امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ یعنی تاریخ میں اس بات پر اگر کسی نے سزا برداشت کی ہے، کسی نے تکلیف برداشت کی ہے، کسی نے قربانی دی ہے، تو وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دی ہے کہ حاکم وقت کے ذہن میں شیطان نے یہ ڈال دیا کہ قرآن تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اس نے تمام مولویوں کو اکٹھا کیا، مولویوں کو پیسہ دیا، دعوت کی، مولویوں نے کہا ہاں جی جی جناب جس طرح فرماتے ہیں آپ ٹھیک فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، فقیہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ آپ تک یہ بات پہنچی، کہا سارے مولویوں نے یہ متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر اس کو اللہ کی مخلوق تسلیم کیا جائے تو پھر اس کو فنا ہے، اور جو چیز فنا میں آتی ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ نہیں بن سکتی، وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی، کیونکہ ہر چیز نے کل من علیہ فان، ہر چیز نے تباہ و برباد ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العالمین نے باقی رہنا ہے۔ جب اللہ نے باقی تو اللہ کا کلام بھی باقی رہے گا۔ یہ کہ حدیث سے اندر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کلام اللہ کو اٹھا لے گا، کلام اللہ کو یوں نہیں اٹھا لے گا بلکہ آہستہ آہستہ اس کا بتدریج اٹھایا جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ثقہ علماء کو اور ثقہ حفاظ کو، قراء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، بالآخر کوڑ کباڑ رہ جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو بھی اٹھا لے گا، اس کے حروف ختم کر دیے جائیں گے جب قیامت آئے گی۔ تو یہ قرآن مجید کلام اللہ، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے اپنا موقف دیا ہے، یہ کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے۔ حاکم وقت نے، ہر پولیس نے گرفتار کیا، جیل میں ڈالا، بڑی مار کھائی، 40 سال تک درے کھائے، 40 سال تک سر عام ان کو درے مارے جاتے رہے جیسے مجرموں کو مارا جاتا ہے۔ ایک ہی جرم ہے، کہتے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حکومتیں مار مار کے تھک گئیں، کہتے جن زمانے میں میں جیل میں تھا، کہتے مجھے باہر دھوپ پہ کھڑا کر دیا جاتا، درے مارے جاتے، ہاتھ باندھ دیے جاتے، پیاسا چھوڑ دیا جاتا، بھوکھا چھوڑ دیا جاتا۔ ایک ڈاکو تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا شکل سے تو بڑے شریف لگتے ہو، چہرے سے، کیا چوری کی ہے؟ بھول جاتا ہے انسان، غلطی کر بیٹھتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، کوئی اور کام کیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے بندے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ توجہ سے بیٹھیں، ذرا شوق سے ہوش سے بیٹھیں، سستی چھوڑ دیں، اگر آپ سستی دکھائیں گے تو پھر میں کچھ نہیں بیان کر سکوں گا۔ تو کہا امام صاحب نے کہا کہ نہیں اللہ کے بندے تو غلط سمجھ رہا ہے، میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ کہا کیوں پھر مار رہے ہیں؟ کہا میں یہ کہتا ہوں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کہتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسی بات پہ بحث ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہم کو بندہ کہتا ہے یار خیر ہے، چل ٹھیک ہے، مخلوق ہی صحیح یار، نہیں ہے، لیکن چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، ایمان اور عقیدے کا جنگ ہے یہاں پہ، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، عقیدہ اپنا ضروری ہے، اس کو بچانا ضروری ہے۔ تو کہا اس وجہ سے نہیں، میں اس کے اوپر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا دیکھو میرا جسم، دیکھو میرے جسم پہ اوپر کوئی بھی حصہ صاف نہیں ہے۔ اس نے کہا میں ڈاکو ہوں، میں چور ہوں، میں اپنی نہیں لڑ رہا ہوں، میں اپنے لیے مار کھا رہا ہوں، حکومتیں مار مار کے تھک گئی ہیں، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔
انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو دنیا میں ایک واحد بندہ ہے جو اس کے اوپر سٹینڈ ہے. اس نے اس کا سن تو رکھا تھا, کہتا ہے میں نے سنا تو تھا, اچھا آپ ہیں وہ جو اس کام کے بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں, تو آپ اللہ کے بندے اس معاملے میں سستی نہ دکھانا. اگر آپ اس معاملے میں سستی دکھا گے تو پھر دنیا کے اوپر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس معاملے پہ سٹینڈ لے. تو یہ قرآن مجید اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے. لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانیں دی ہیں, قربان کی ہیں. اور پھر اس قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جب جب نازل ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے اور ان کو کہتے لکھ لو, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لکھواتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سنتے کہ ہاں بھائی سناؤ. ایک سے کہا آپ سناؤ, سب نے پھر سنانا, اور پھر سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تصدیق کرنی. لیکن اس سے پہلے کا بھی ایک مرحلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پڑھا جاتا, حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کر اترتے, تو حضرت جبریل جب پہلے شروع میں جبریل پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پڑھتے, اس وجہ سے کہ کہیں میں بھلا نہ دیا جاؤں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قرآن جب پڑھا جائے تو آپ جلدی نہ کیا کریں, جب تک وحی مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نہ پڑھا کریں. دوسری جگہ پہ فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے پیارے پیغمبر, اپنی زبان کو آپ قرآن کے ساتھ حرکت مت دیں جب قرآن آپ کے اوپر پڑھا جائے. آپ خاموشی سے سنیں قرآن کو. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا, جمع کرنا, یہ ہم پر لازم ہے. بس آپ سنیں, جب پڑھ لیا جائے اس کے بعد آپ دہرا لیں. جب جبریل پڑھ لیں, خاموش ہو جائے, اس کے بعد آپ اس کو دہرا لیں, جبریل آپ سے سن لیں گے. یعنی ایک استاد جیسے ایک بچے کو پڑھاتا ہے اور پھر پڑھنے کے بعد کہا جاتا ہے ہاں جی سناؤ. وہ بچہ بھولنے کا احتمال ہے کہ شاید بھول جائے, اچھی طرح کاپی نہ کر سکے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھولنے کا احتمال نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر میں یہ قرآن مجید سمو دیا جاتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا. اور یاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبل ان یقضى الیک وحی وقل رب زدنی علما. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, تو ہم آپ کو یاد کرا دیں. ثم ان علینا بیانہ, سورہ قیامہ میں فرمایا کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے. ثم ان علینا بیانہ, پھر اس کا بیان, اس کی تفسیر, اس کے وعدے, معانی, مطالب, تفسیر, مضامین, آیات کا حکم, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہم نے یہ پیغام بھیجا, اس کا کیا مطلب ہے, اس کے کیا کیا شان نزول, اس کا کیا, یہ اس کا مطلب ہے. تو یہ قرآن مجید جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا گیا ویسے ویسے محفوظ ہوتا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ختم ہو جاتا وحی کا سلسلہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے لکھو, اور وہ لکھنے کے بعد پھر وہ آپ کو پڑھ کر سناتے. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ لکھائے ہوتے, یعنی ایک روایت میں جیسے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لکھوایا یا ایھا النبی لکھو, آیت نازل ہوئی, انہوں نے لکھ لیا. ایک شخص نے کہا یا ایھا الرسول, آپ نے سب سے سنا, اس نے کہا یا رسول. آپ نے فرمایا میں نے تو تمہیں نبی کا لفظ لکھوایا, تم نے رسول کا لفظ لکھ دیا. کہا وہ ٹھیک ہے, آپ رسول بھی تو ہیں, نبی بھی ہیں, خیر میں نہیں, میں نے جو آپ کو لکھوایا, آپ کا چہرہ غصے سے, میں نے جو آپ کو لکھوایا وہ آپ لکھیں, اسی طرح کیوں نہیں آپ لکھتے. تو جس طرح یہ قرآن مجید حروف کے ساتھ محفوظ ہے, اسی طرح قرآن مجید اپنے رسم الخط کے ساتھ محفوظ ہے, اسی طرح اعراب کے ساتھ محفوظ ہے. قرآن مجید ہر لحاظ سے محفوظ ہے. مثلا قرآن مجید میں بہت سارے ایسے الفاظ آتے ہیں جو سائلنٹ حروف ہوتے ہیں, تو وہ قرآن مجید میں پڑھے نہیں جاتے,
لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ جی یہ تو پھر اس طرح اگر لکھوں تو بہت بڑی کتاب بن جائے گی، میں قرآن کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، ہے جی. اگر وہ یہ کہے اپنا دماغ فضول دماغ لڑائے کہ جی میں قرآن کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن میں الفاظ نہیں پڑھے جاتے میں ان کو لکھتا ہوں، ان کو نہیں لکھتا، تو وہ غلطی کرے گا، وہ مجرم ہوگا. کیونکہ اگر وہ ان کو نہیں لکھے گا تو قرآن کا الفاظ کا مطلب چینج ہو جائے گا، معانی چینج ہو جائیں گے. تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایسی حفاظت کی، سینہ بسینہ، پھر حفاظ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے صحابہ موجود تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے قرآن مجید سیکھا اور پھر مکمل قرآن مجید آپ سے سیکھا اور پھر آپ کو سنایا بھی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ہی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے اور تلاوت اس کی کرتے، لیکن رمضان میں خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے. اور رمضان المبارک میں رات کی جو اہم عبادت ہے، راتوں کی، رمضان کے راتوں کی اہم عبادت وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ چلتا ہے جی زیادہ لمبے رکھتے پڑھیں جناب، 100 رکھتے پڑھنی ہیں جی، 200 پڑھنی ہیں، جتنی کسی کو کھڑے. نہیں، اس سے زیادہ اہم قرآن مجید ہے. نماز تراویح میں بھی تو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. نماز تراویح کی کیوں فضیلت ہے؟ اس میں قرآن مجید سنایا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل رات کو آتے، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا نازل ہو چکا ہوتا اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ حالت ہوتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ یہ حالت ہوتی ہے، آپ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری سحری نہ فوت ہو جائے. ساری رات قرآن پڑھا جا رہا ہے. اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ رات کو اٹھا کریں، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، رات کو تہجد کی نماز پڑھیں، یہ آپ کے لیے نفل نماز ہے اور اس میں قرآن پڑھیں. بے شک راتوں کا قرآن مجید پڑھنا یہ بڑا اہم اور بڑا افضل ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں میں ایک دن رات اپنے صحن میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں. کہتے ہیں پاس ہی میرا بیٹا بھی سویا ہوا تھا، زمین پہ بیٹھے ہیں، سو تلاوت کر رہے ہیں. سورۃ الکہف کی تلاوت کی جا رہی ہے. کہتے ہیں اچانک میرا گھوڑا جو قریب بندھا ہوا تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا. قرآن کی تاثیر دیکھیں کس قدر تاثیر ہے قرآن کی. کہتے وہ بدکنا شروع ہوا تو کہتے میں ڈر گیا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ رون دے، وہ بھی قریب ہی بندھا ہوا ہے. میں نے تلاوت چھوڑی، وہ بھی سکون میں آ گیا. کہتے پھر میں نے تلاوت شروع کی، پھر اس نے وہی حرکت کی. کہتے میں نے اچانک میرے آسمان کی طرف میں نے نگاہ اٹھائی، دیکھا تو ایسے چھتری کی شکل میں بہت زیادہ جیسے ستارے نیچے زمین پہ آ گئے ہیں اور وہ اوپر کو جا رہے ہیں، واپس اوپر کو جا رہے ہیں. کہتے میں نے تلاوت بند کر دی. میں کہتے میں نے پہلی دفعہ یہ چیز دیکھی تھی، میں گھبرا گیا. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے رسول رات یہ ماجرا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسید اگر آپ قرآن کی تلاوت جاری رکھتے تو یہ فرشتے صبح تک رہتے تاکہ عوام پبلک ان کو دیکھ لیتی ہے فرشتوں کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پڑھے جانے کی وجہ سے فرشتے نازل ہو رہے تھے. تو آپ جہاں جہاں بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں یا پڑھا جاتا ہے وہیں پہ قرآن مجید سننے کے لیے اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. قرآن مجید کی تاثیر کا ایک اور واقعہ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہونے کا زمانہ ہے، یہ مکے کا دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیت اللہ شریف کے بعد قیام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. کافر منع بھی کرتے ہیں، کافروں نے یہ بھی پلان بنایا لا تسمعوا لہذا القرآن، بھائی قرآن پڑھا جائے، لوگوں کو کہا کہ تم مت سنا کرو، پبلک کو کہہ دیا نہ سنا کرو، سنو گے تو تمہارے اوپر اثر کر جائے گا. اور خود ان کافروں کے سرداروں کا یہ حال ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے رات کو یہ چھپ چھپ کر آ کر قرآن سنتے.
اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہوتی یہ نکلتے، ایک اس سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، ایک اس سائڈ پہ چھپ کے سن رہا ہے، ایک ادھر سن رہا ہے، اکٹھے ہو گئے چوک میں اکٹھے ہو گئے جناب جا کے. ہاں کدھر گئے تھے؟ عباس ادھر ہی گیا تھا. تو کدھر گیا تھا؟ ادھر گیا تھا. یا سچی بات بتا کہاں گیا تھا؟ یار کہا بات کسی کو بتانے نہیں ہے. وہ قرآن پڑھ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سن رہا تھا. اور پھر کیا تھا، انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ آج کے بعد کوئی نہیں سنے گا. ہماری قوم کو پتہ چلا وہ کہیں گے، لتر ماریں گے، جن کو ہمیں منع کرتے ہو رات کو خود سنتے ہو. اگلے دن پھر یہ ہوا، اس نے کہا اچھا وہ نہیں آئے گا میں جاتا ہوں، دوسرے نے کہا وہ نہیں آئے گا میں جاتا ہوں. سنتے سارے پھر اکٹھے ہو گئے. یہ قرآن کا ایک اثر ہے کہ قرآن اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا. تھوڑا سا بھی اس دل کے اندر تھوڑا سا بھی کچھ رمق ہو نا ایمان کی تو قرآن اپنا اثر دکھاتا ہے. سورہ مریم آپ پارہ نمبر 16. ویسے تو قرآن مجید پورے کا پورا ہی بڑا اثر رکھتا ہے نا جی، کہیں سے بھی پڑھا جائے. نجاشی کے دربار میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد سیدنا مولا علی کے بھائی ہیں، جعفر بن ابی طالب، نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں. نجاشی کہتا تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ جب حبشی ہجرت کر کے گئے تھے تو پوچھا تمہارا حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو سورہ مریم نازل ہو چکی تھی. حضرت جعفر طیار نے وہ تلاوت شروع کی. کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ پڑھتے پڑھتے جب حضرت جعفر جب پہنچے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آگے میں ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہاں تک پہنچے. اب وہ اپنے انداز میں کھڑے ہیں تلاوت کر رہے ہیں. تو نجاشی رو رہا ہے زاروں کے دار، اور اس کی داڑھی کے اوپر اس کے آنسو کے قطرے گر رہے ہیں. حالانکہ وہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے. مترجم نے اس کو بعد میں بتایا کہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن اس پر اثر کر رہا ہے. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کتنا اثر کرتا تھا، کتنا تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کسی صحابہ کہتے ہیں آپ جب نماز پڑھاتے تھے آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کچھ صحابہ یوں بیان کرتے ہیں گویا کہ ہنڈیا ابلنے کی آواز آ رہی ہے. کچھ یوں بیان کرتے ہیں گویا کہ بچہ بلک رہا ہے، اپنی ماں کی جدائی میں بلک رہا ہے، یوں رو رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو اس کے رسول کی طرف نازل کیا گیا، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ وہ حق بات کو پہچان چکے ہیں. تو یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر ہے. کاش یہ قرآن مجید ہمارے اوپر بھی یوں اثر کرتا. آج بھی بہت سارے ایسے قراء ہیں، عرب قراء موجود ہیں، ہمارے پاکستان کے ایسے قراء موجود ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو دل کرتا بندہ سنتا ہی چلا جائے. اور لوگ روتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں، لوگ روتے ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ڈرامے باز دکھلاوا کر رہا ہے. بھئی یہ اس کے رب کا معاملہ ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس میں فیصلہ کرنے والے کہ یہ دکھلاوا کر رہا ہے. نجاشی بھی تو رو رہا تھا، اس نے کون سا دکھلاوا کرنا تھا؟ بادشاہ ہے، حاکم وقت ہے، کون سا دکھلاوا کر رہا ہے؟ کون سا کسی سے لالچ ہے؟ تو اس وجہ سے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے. یہ اس کا رب کا معاملہ ہے. قرآن مجید کے فضائل وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید فضیلت کے لحاظ سے اگر دیکھی جائے تو سب سے ٹاپ پہ جو کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کی سردار ہے. اور یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، یعنی عبادت کے مسائل نہیں، دنیا کا ہر مسئلہ، دنیا کا ہر علم اس قرآن مجید کا محتاج ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بات کہہ کر ختم کر دیا وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے المحیمن، کہ اللہ تعالیٰ المحیمن کنٹرول کرنے والا پوری کائنات کو. اسی طرح قرآن کی مجید کی ایک صفت ہے وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ. جتنی بھی کتابیں دنیا کے اندر ہیں ان تمام کتابوں کو کنٹرول کرنے والی، ان کی نگران وہ قرآن مجید ہے. آپ کے میتھس کے علوم ہوں، آپ کے سائنس کے علوم ہوں، آپ کے میڈیکل سائنس کے علوم ہوں، آپ کی وکالت ہو، آپ کے
انصاف اور لاء کے معاملات ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہو، تجارت کے معاملات ہو، دنیا کا کوئی بھی قانون جتنے بھی ہیں بنائے جاتے ہیں وہ قرآن مجید سے لیے جاتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں علوم ہیں، جتنے بھی جس کے انسان نے ترقی کی ہے، وہ قرآن مجید کے محتاج ہیں، قرآن مجید سے باہر نہیں ہیں۔ ولیدہ بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے آج کل، یہ پاکستان اور انڈیا کے مسلمانوں نے صرف بس اس کو چوما چاٹا، بس اتنا لکھ دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے، جیسے اب سورہ یاسین ہے، میٹرک کی کلاس کے ایک بچے پیپر چیک کر رہا تھا، اس میں سوال پوچھا گیا کہ سورہ یاسین کے فضائل لکھے، انہوں نے کہا مردوں پہ پڑھی جاتی ہے یہ سورہ یاسین کے فضائل۔ جس میں ہماری قوم کو یہی کچھ بتایا گیا کہ مردوں کو پڑھی جاتی ہے، مردے بلٹی کروائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے، ہم نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سمجھیں، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں۔ دنیا میں جتنی بھی قوموں نے عروج پایا ہے، جو ترقی کی ہے، وہ قرآن مجید کی وجہ سے کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے فضائل اور تلاوت قرآن مجید کی فضیلت اگر بتائی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے من قرأ الف لام میم، جس نے پڑھا الف لام میم، کتنی نیکیاں ملی اس کو؟ 30 نیکیاں۔ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک حرف ہے اور میم ایک الگ، لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے، تو 30 بنے۔ اور اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو الف کے اندر پھر 3 حرف ہیں، الف لام اور فا۔ اور اس طرح اگر مزید گہرائی میں جائیں تو آپ نیکیوں کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہاں تک یہ حساب جاتا ہے۔ آپ کی میتھ جو ہے وہاں پہ کام کرنا چھوڑ جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک خاص فضل ہے۔ اور جس بندے نے الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات سے شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، پھر پڑھتے پڑھتے والناس تک پہنچا، اس بندے کے درجات کے کیا کہنے ہیں۔ پھر معمولی مت سمجھے اس عبادت کو، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اگر آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں بھی آتا تب بھی قرآن مجید پڑھنا آپ کے لیے باعث ثواب ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے، ثواب پھر بھی ملے گا، یہ نہیں کہ گناہ ملے گا۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن سمجھ آتا کو نہیں، کیا پڑھنے کا فائدہ ہے، آپ کو گناہ ملے گا۔ گناہ نہیں ملتا، یہ بھی قرآن مجید سے دور کرنے والی بات ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن مجید آپ کو سمجھ نہیں آتا، ہاں وہ جی قرآن مجید نہ پڑھا کریں، سمجھ نہیں آتا آپ کو، یہ بھی قرآن مجید سے دور کرنے والی بات ہے۔ قرآن ہی تو سمجھ آتا ہے، قرآن ہی تو آسان کتاب ہے جو سمجھ میں آتی ہے۔ آج کے بچے کو میتھ سمجھ میں آ جاتی ہے، فزکس سمجھ میں آ جاتی ہے، اور دیگر اس کو علوم سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ایک بچہ ایم اے پاس کرنے کے لیے اپنا، یہ صرف دیکھیں وہ سرمایہ کتنا خرچ کرتا ہے، لاکھوں روپے لگاتا ہے۔ ایک ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے لیے وہ لاکھوں روپے صرف کرتا ہے، اور 16 سال تو کم و بیش اس کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید اس کو سیکھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے میکسیمم 2 سے 3 سال اس کو چاہیے۔ کچھ بچے اتنے بھی ماشاءاللہ تیز ہوتے ہیں کہ وہ 2-4 مہینے میں بھی قرآن مجید حفظ کر جاتے ہیں۔ سعودی عرب گورنمنٹ نے اس معاملے میں بڑی ان کی خدمات ہیں عربوں کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں بے شمار تعداد میں زبانوں میں انہوں نے قرآن مجید کے تراجم کرا کے فری تقسیم کر رہے ہیں۔ دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اور فری آف دی کاسٹ تقسیم کیا جا رہا ہے، اور سادہ قرآن مجید بھی وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا 2003 میں، انہوں نے تجربہ کیا تھا مکہ میں کہ 30 دنوں میں اور 60 دنوں میں قرآن مجید کو حفظ کروایا جائے۔ تو 60 دنوں میں قرآن مجید بچوں نے تقریباً 90% رزلٹ دیا عرب بچوں نے۔ پھر انہوں نے یہ تجربہ 2003 میں ہی پاکستان میں کیا تھا، اسلام آباد میں، اور دینی مدارس سے انہوں نے وہ بچے لیے کہ جن کے 5 سپارے حفظ ہو چکے ہیں، اور وہ بچے انہوں نے ذہین ترین بچے انہوں نے آپ کے دینی مدارس سے لیے، اور قراء کو، حفاظ کو، مدارس کو کہا کہ وہ بچے ہمیں دیں، اور ان بچوں کی عمر بھی 12-14 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں پھر انہوں نے پاکستان بھر سے قراء کے ساتھ رابطہ کیا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہت سارے قراء نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے، ہم
اس پہ تجربہ کر چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے قرآن مجید 60 دنوں میں حفظ ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر جن لوگوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس میں توفیق دی تھی 2003 میں کہ میں بھی اس میں ایز اے مدرس کے طور پہ گیا تھا. پھر ہمیں وہ جو انہوں نے طریقہ کار گائیڈ لائن دی تھی اور اس کے مطابق جو وقت دیا گیا تھا اور جو سہولیات دی گئی تھی، الحمدللہ ہمارا 70% رزلٹ اس میں رہا ہے. اگر وہی ماحول آج ہم اگر اپنے گھروں میں یا اپنے دینی مدارس میں دیں تو بہت سارے ایسے بچے جو ذہین بچے ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل نہیں ہے قرآن مجید کی یہ یاد کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید یاد کرنا بہت مشکل ہے. مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. بعض لوگوں نے تو اس کو ناممکن بنا دیا، جی ہو ہی نہیں سکتا. واقعی یہ بہت ہمت والا کام ہے اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین یہ سعادت دیتے ہیں. بڑی ہی سعادت کی بات ہے. جیسے میں نے حدیث پڑھی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین 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 لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین دیا اور فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن مجید سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، فرمایا جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کی حفاظت کی اور اس پر عمل کیا، اس کے حلال اور حرام کو مانا اور اس کے اوپر عمل کیا، اس کی حفاظت کی قرآن مجید کی. البس والدہ تاجا یوم القیامت ضوء احسن من ضوء الشمس، فرمایا قیامت والے دن اس کے والدین کو بلایا جائے گا اور اس کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی رش کریں گے کہ یہ کاش یہ تاج ہمیں پہنایا جاتا. اور فرمایا اس تاج کے اندر ایک ہیرا جو لگا وہ بے شمار ہیرے لگے ہوئے ہیں اور ایک ہیرا اس کی اتنی چمک ہے کہ گویا کہ سورج سے بھی زیادہ اس کی چمک ہے. احسن من ضوء الشمس، سورج کی چمک سے بھی زیادہ اس کی چمک ہے. وہ اس کو تاج پہنایا جائے گا. اور فرمایا قرآن مجید پڑھنے والا ماہر قرآن مجید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن جب جائے گا جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پروٹوکول دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حاملین عرش، وہ جو عرش کے پاس جن کی ڈیوٹی ہے، جو جب سے وہ ان کو پیدا کیا گیا وہ عرش کے پاس ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات تحلیلات بیان کرتے ہیں، وہ اس حافظ قرآن کے ساتھ چلنا اٹھنا بیٹھنا وہ اپنا فخر سمجھیں گے. جیسے آپ کے علاقے میں کوئی بڑا وڈیرا آ جائے سیاسی تو ہر بندوں کی کوشش ہوتی ہے، ویسے تو گالیاں دیتے رہیں گے لیکن ویسے جب آ جائے تو پھر سیلفیاں لینے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. تو وہاں پہ وہ فرشتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ، یہ طالب علم، یہ بندہ جو قرآن مجید سیکھنے کے لیے چل پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری مسجد میں آتا ہے اس وجہ سے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم سیکھے، کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کر، فرمایا گویا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے میں اندر ہے. اور فرمایا کہ جو کسی اور مقصد کے لیے آتا ہے یعنی دنیاوی مقصد کے لیے آتا ہے وہ ایسے ہے کہ گویا کہ کسی نے دوسرے کے جیب کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، ہاں یہاں سے نکلے گا تو میں کھاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی تمام مخلوق حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے قرآن مجید سیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑا. یہ طالب علم معمولی مت سمجھے ان لوگوں کو. فرمایا یہ گھر سے نکل پڑا ہے قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے لیے، اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. اور اسی طرح صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے تعلق میں نے پہلے بھی بتایا. سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ کیا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ، یعنی آپ کا اخلاق اور کردار کیسا تھا؟ فرمایا آپ نے قرآن پڑھ لو، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. صحابہ کرام کا دیکھ لیں، قرآن مجید سے شفا مل رہی ہے. قرآن مجید تو باعث شفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، 6 مہینے تک آپ بیمار رہے. آپ کے سر میں شدید درد، جسم میں شدید تکلیف.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 فرشتے آئے انسانی شکل میں، آپ کی عادت کرنے لگے. کہتا ہے کیا ہوا؟ دوسرا کہتا ہے ان کو یہ کسی نے جادو کر دیا آپ پر. دوسرا کہتا ہے کس نے کیا؟ فلاں نے کیا، ولید بن عاصم تھا، یہودی تھا، اس نے کیا. کہا کدھر ہے، کس چیز پہ کیا گیا؟ وہ بندہ آپ کے گھر میں، اس کے بچی آتی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی اور وہ بھی کبھی کبھار آ جاتا تھا. اچھا وہ کنگھی سے بال لیے، بالوں میں گرا مار کے اس نے جادو کر کے وہ ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھ دیے گئے. جب یہ ساری گفتگو ہوئی، فرشتوں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جائیں وہ نکال کے لائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، اس کنویں میں اترے اور وہ نکال کے لائے. سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہو چکی تھیں. فرمایا یہ پڑھو. وہ 11 گرے لگی ہوئی تھی، اور دونوں صورتوں کی آیتیں بھی 11 ہیں. وہ پڑھتے گئے اور وہ کھولتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا مل گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے تو اس قرآن مجید کو شفا اور رحمت بنا کے نازل کیا ہے مومنوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا علاج کیا؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. قرآن مجید کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو، تمہارے دلوں کا زنگ اتار دے گی. تو یہ قرآن مجید کے فضائل ہیں. قرآن مجید کے ساتھ صحابہ کا تعلق کیا تھا؟ اگر ہم صحابہ کا تعلق دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق دیکھ لیں، حضرت عمر دیکھ لیں، حضرت علی دیکھ لیں، حضرت عثمان دیکھ لیں، سارے صحابہ کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا. حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس وقت بھی. تو اپنے گھروں میں قرآن مجید کو پڑھا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں میں قرآن مجید پڑھا کرو، خود تلاوت کیا کرو. جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر دی جاتی ہے اس میں شیطان گھروں میں نہیں ٹھہرتا. آج ہمارے گھروں میں مسائل ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، چک لڑائی لگی ہوئی ہے. باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹا بہو سے، اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے، ہر کوئی آپس میں لوج رہا ہے. اس کی وجوہات ہی ہیں، گھروں میں نہ نماز کا نظام ہے، نہ قرآن پڑھنا پڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ.